اللهم صل على سيدنا مولانا محمد۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، گزشتہ جمعے کو اللہ کے فضل سے کچھ باتیں عرض کی تھی نوجوانوں کے متعلق کہ ہماری نوجوان بھائی اور اس وقت امت کا جو سب سے بڑا طبقہ بھی ہے اور خصوصاً ہمارے ملک کا، وہ ہماری یوتھ ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، دین اسلام اپنے نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں بات ہوئی۔ لیکن پھر خود ہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ نوجوان جو معاشرے کے لیے کارآمد بن سکے، امت کے لیے کارآمد بن سکے، ایسا نوجوان جو شریعت چاہتی ہے، جو ہمارے دین کا مزاج چاہتا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر سے عرصے میں اپنی تربیت کے زیر اثر پیدا کیے، وہ نوجوان کیسے بنتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ایسے نوجوان ہوں، لیکن اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ فیکٹری کون سی ہے؟ آپ کو اچھا مال چاہیے تو آپ کو فیکٹری بھی اچھی لگانی پڑے گی، آپ کو پیکیجنگ بھی اچھی کرنی پڑے گی، آپ کو اچھے مزدور رکھنے پڑیں گے اپنی فیکٹری میں، آپ کو خام مال اچھا خریدنا پڑے گا۔ تو پروڈکشن کا دار و مدار خام مال پر ہوتا ہے، اس کی تیاری کے مراحل پر ہوتا ہے۔ اسی لیے دین نے تربیت اولاد کا ایک باقاعدہ نظام دیا ہے۔ بھئی ڈائریکٹ بچہ پیدا ہو کے تو جوان نہیں ہوتا نا، ظاہر ہے اس نے بچپن گزارنا ہے، اس دنیا میں آنا ہے، لڑکپن میں آنا ہے، اور پھر لڑکپن کے بعد نوجوانی میں آنا ہے، تو یہ اس کے مراحل ہیں۔ تو دین نے اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑی واضح ہدایات اور بڑی جامع ہدایات عطا فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر چیز سکھائی۔ یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو پھر تربیت اولاد کا جو سلسلہ ہے، تربیت اولاد کا جو مرحلہ ہے، جو کہ ہر انسان کی زندگی میں پیش آتا ہے تقریباً، اس کے متعلق کیسے واضح رہنمائی نہیں فرمائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اور حضور کے صدقے سے اس امت کو بہت کچھ ملا، اور آج کی دنیا کے اندر تربیت اولاد کے سلسلے میں بڑے بڑے سیشن ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور والدین کی تربیت کے لیے، یعنی والدین نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، سب سے پہلے والدین کی تو تربیت ہو، تو بڑے بڑے سیشن ہوتے ہیں، ہزاروں روپے فیس وصول کی جاتی ہے، اور بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ اور بڑے بڑے لوگ باہر ممالک سے بلائے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں سیمینار ہوتے ہیں، لیکن وہ نتائج جو پیدا ہونے چاہیے ہمارے معاشرے میں وہ نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی غلط ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، آپ کسی بھی اخبار میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تحقیق جاری ہوئی اسلام آباد کے اسکولوں کے بارے میں۔ سب سے زیادہ اس وقت نشہ اسلام آباد کے اسکولوں کی ایک رپورٹ آئی، جو بک رہا ہے وہ اسکولوں میں بک رہا ہے۔ اور اسکولوں میں عمر کیا ہوتی ہے بچے کی؟ 16 یا 17 سال میں میٹرک کر لیتا ہے بچہ، یا اے لیولز کر لے، اے لیولز اس کے 2 سال بعد ہے، لیکن یہی عمر ہوتی ہے 12 سے لے کے 16-17 سال۔ چنانچہ ایجنسیوں نے پکڑا کہ وہ لوگ باقاعدہ اسکولوں کے اندر سب سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، اور ایک خاص قسم کا نشہ جس کا نام آئس ہے، وہ بچوں میں باقاعدہ اس کی لت پڑ چکی ہے۔ یہ بچوں کا حال ہے، یہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال ہے، کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین نے ایک بڑا خوبصورت نظام دیا ہے تربیت اولاد کا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ؟ چلو اپنی تو بات سمجھ میں آتی ہے، نہیں، ساتھ میں فرمایا اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، کہ جو ہدایات تربیت کی تمہیں دی جا رہی ہیں ان ہدایات کو اپنی اولاد میں منتقل کرو، ان ہدایات کو آگے پہنچاؤ، ان ہدایات کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کرو جو تعلیمات ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کا جو ایموشنل تعلق ہے والدین کے ساتھ وہ ہے ہی ایسا۔ اس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری اولاد سے محبت کو ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہم نے مزین کر دیا ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی محبت، یعنی تمہارے گھریلو یعنی کہ تمہاری بیویوں کی محبت جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، والبنین، اور تمہاری اولاد میں تمہارے بیٹوں کی تم سے محبت، ہم نے اس کو مزین کر دیا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ مال و دولت کی محبت کو بھی ہم نے تمہارے لیے مزین کر دیا ہے، یعنی یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن انکار نہیں کر رہا، قرآن کہہ رہے کہ ہم تمہارے اس جذباتی رشتے کو سمجھتے ہیں، یہ تمہارا اولاد کے ساتھ جذباتی رشتہ اور ایموشنل اٹیچمنٹ جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے، یہ مادر پدر آزاد نہیں ہونے چاہیے، ان کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ باپ کے لیے، یعنی باپ کا اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ حسن تربیت ہے، اچھی تربیت سب سے بڑا تحفہ۔ ہم زندگی میں اپنی اولاد کو تحفہ دیتے ہیں نا، سب دیتے ہیں، بھائی اچھے نمبر لاؤ گے تو یہ ملے گا، فلاں کلاس پاس کرو گے تو یہ دیں گے، یہ کام کر لو گے تو یہ انعام ملے گا۔ تو یہ سارے انعامات اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بہترین انعام والدین کا اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے والدین کا تو حق بتا دیا کہ کیا حق ہے والد کا یا والدین کا، دونوں کا، بچے کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ معلوم ہوا کہ نام اچھا رکھنا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا عام طور پہ کام کیا ہوتا ہے؟ اذان اور اقامت کان میں دینے کے بعد اس کے لیے نام تجویز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں نام اچھا رکھنا سب سے پہلا مرحلہ، اور تربیت کے تمام مراحل کو طے کرانا، آخری مراحل جہاں تک ہیں اس کو بھی بیان فرمایا، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک بچوں کی نگہداشت کرنی ہے، تب جا کے وہ صحیح جوان بنے گا، جس کے بارے میں پچھلے جمعے کو بات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت اور بچوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رغبت احادیث میں بکثرت واقعات ملیں گے آپ، لیکن سب کے اندر تربیت کا پہلو غالب ہے۔ تربیت کا پہلو کیا ہے؟ غالب ہے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا، یعنی کہ تربیت میں تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اچھا یہ جو اب میں واقعہ سنا رہا ہوں اس سے ملتے جلتے ایک دو صحابہ کے ساتھ اور بھی واقعات ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیر تربیت کچھ بچوں کو اکثر اوقات رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو بچہ تھا تو تھال میں کھانا کھا رہا تھا، تو ہاتھ میرا چاروں طرف گھوم رہا تھا، مطلب کبھی آگے سے نوالے لے لیا، کبھی پیچھے سے نوالے لے لیا، کبھی اپنے سامنے سے لے لیا، کبھی دائیں سے بائیں سے۔ حضور نے فرمایا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے، پیار سے فرمایا۔ غلام کا مطلب وہ نہیں، غلام عربی میں لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے، نوخیز لڑکے کو۔ اے غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک وکل بیمینک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔
یہ اخلاقی تربیت ہو رہی ہے۔ یہی واقعہ حضرت اکراش رضی اللہ تعالی عنہ کی سے بھی ملتا ہے کہ وہ بھی چھوٹے سے تھے، تو تقریباً یہی واقعہ کہ حضور نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ بچوں کی تربیت کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کام سے حضور نے مجھے بھیجا، میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے۔ فرمانے لگے میں نکلا اور راستے میں گلی میں کھیلنے لگ گیا، کافی دیر گزر گئی، میں بھول گیا حضور نے مجھے کام سے بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے سر پر کھڑے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پھر مجھے اپنا کام یاد آیا اور پھر میں بھاگا گیا اپنے حضور کے اس کام کو انجام دیا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نبوی جو تھا وہ بچوں کے ساتھ بڑا گھل ملنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تھے تو مدینہ منورہ میں جو خواتین موجود ہوتی تھیں یا جو لوگ بھی موجود ہوتے تھے، اگر جہاد کا سفر ہے تو ظاہر ہے مرد حضرات زیادہ تر نہیں ہوتے تھے مدینہ منورہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے بچے جو ہے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اپنے سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک صحابی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے اتنے بچے ہیں، 10 یا 12 بچے ہیں، آج تک میں نے کبھی جو ہے اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا۔ یعنی یہ بات انہوں نے کمال کے طور پہ عرض کی کہ میں بڑا کمال تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا اکرام نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو 2 باتیں پتہ چلی کہ ایک تو یہ کہ بچوں کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ کا ہونا، پیار کا ہونا اور اپنے پیار کا اظہار کرنا یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اسی مرحلے کے اندر اس کی تربیت کی بھی نیت ہو، ساتھ ساتھ تربیت بھی جاری رہنی چاہیے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 سال تک بچہ سردار ہے۔ کیا ہے؟ سردار ہے۔ 7 سال سے لے کر 14 سال تک غلام ہے اور 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک وزیر ہے۔ عجیب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا مطلب یہ کہ 7 سال تک سردار ہے، یعنی کہ موج مستی میں ہے، اس کی ہر بات مانو، تقریباً کوشش کرو، لیکن تادیبی پہلو بھی ساتھ میں جاری رہنا چاہیے۔ اتنی اس کی زیادہ عادتیں بگڑ نہ جائیں کہ وہ بالکل پہلے ہی مرحلے میں خراب ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے۔ 7 سال کے بعد غلام ہے، اب اس کی تادیبی کارروائیاں شروع ہونی چاہیے، اس کی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ نظام جاری ہونا چاہیے، اور 14 سال تک، اور 14 سال سے لے کر 21 سال تک وزیر ہے، مطلب یہ کہ اب اس کو تھوڑا بہت اختیار دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہر کام میں الٹا ہو رہا ہے سلسلہ، یا تو اتنے زیادہ وہ جو آج کل اصطلاح ہے ممی ڈیڈی بچے کہ 25 سال تک ہو گئے وہ نکلنے بھی نہیں دے رہے ماں اس کو گھر سے، وہ برابر میں تندور والے وہاں روٹی بھی لینے نہیں بھیج رہی، ڈرائیور کو بھیج رہی ہے، وہ زندگی میں کیا کرے گا؟ وہ تم لوگوں نے ان کو برائلر چوزا بنا دیا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بیچارہ وہ کوئی کام اپنا نہیں کر سکتا، کوئی چیز وہ ہل بھی نہیں سکتا، اس کو اتنا ڈیپینڈنٹ بنا دیا اپنے اوپر کہ وہ جب معاشرے میں 25-30 سال کی عمر میں ایک نہ ایک دن اس نے نکلنا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ زمانے کی ٹھوکریں کھائے، ہر وقت اچھا زمانہ تھوڑی ہوتا، اور یا پھر اتنی زیادہ سختی کہ جس سے بچوں کے اندر بغاوت کا پہلو آ جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک میانہ روی رہنا چاہیے۔ چنانچہ 3 مرحلے ہیں تربیت کے، کتنے؟ 3 مرحلے، ان تینوں مرحلوں پر اپنی اولاد کی تربیت کی جائے۔ پہلا مرحلہ ہے اخلاقی تربیت۔ کیا ہے؟ اخلاقی تربیت۔ سب سے زیادہ کمزوری اس چیز کے اندر ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جب کہیں مہمان ہو تو کیسے جانا ہے، تمہارے گھر کوئی مہمان آئے تو ان سے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ اخلاقی تربیت ہے۔ سب سے زیادہ کمزوری آج کے معاشرے میں بچوں کے سلسلے میں اس ضمن میں ہے۔ والدین یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہو جائے گا سیکھ جائے گا، نہیں، بڑا ہو جائے گا اور عادات مزید پختہ ہو جائیں گی، اور اگر بگاڑ ہے تو بگاڑ، ٹرین کی پٹری اگر شروع سے ہی منزل سے دور ہو تو وہ تو
سفر طے کرتی رہے گی اور منزل سے دور ہوتی رہے گی۔ تو پہلی جو مرحلہ ہے وہ ہے اخلاقی تربیت کا، دوسرا مرحلہ ہے روحانی تربیت کا۔ روحانی تربیت، روح کی تربیت، بچوں کو نماز سکھانا، کلمے سکھانا، بچوں کے اندر اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور پیدا کرنا، نبی کا تصور پیدا کرنا، فرشتوں کا تصور پیدا کرنا، اور اسی طریقے سے والدین کے ادب کا تصور پیدا کرنا، بڑوں کے ادب کا تصور پیدا کرنا، اپنے سے چھوٹوں کے سے شفقت کا تصور پیدا کرنا، یہ روحانی تربیت ہے۔ ان کو گاہے بگاہے نیک لوگوں کی مجلسوں میں لے کے جانا، علماء کی اور اولیاء کی مجلسوں میں لے کے جانا، صلحاء کی مجلسوں میں لے کے جانا، یہ ان کی روحانی تربیت ہو رہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو کہنا شروع کر دو نماز کے لیے، جب وہ 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو کہنا شروع کر دو، بولنا شروع کر دو، بیٹا نماز پڑھ لو۔ اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر جو ہے تادیبی کارروائی شروع کر دو اگر نہ پڑھیں، یعنی یہ 7 سال سے لے کر 10 سال کی عمر تک ان کے اندر پختگی آہستہ آہستہ نماز کے لیے آ جانی چاہیے۔ مطلب یہ کہ روحانی تربیت کا مرحلہ شروع ہو جانا چاہیے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے تعلیمی تربیت۔ ہمارے یہاں صرف تعلیم کے نقطہ نظر پہ غور کیا جاتا ہے، بقیہ پہلے دونوں سلسلے چھوڑے میں مسلسل، پھر جو ہے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، رونا بھی آتا ہے کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے باپ کے جنازے کے پیچھے اور اس کو دعا بھی نہیں پڑھنے آ رہی، وہ اپنے باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی آتا ہے میرے پاس کہ قرآن خوانی کے لیے بھیج دیں بچوں کو یا کسی کو بھی، تو میں سب سے پہلے ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پڑھو اپنے والدین کے لیے۔ اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے ہمیں تو پڑھنا نہیں آتا۔ جو اپنے باپ کو بخش نہ سکے، جو اپنے باپ کے جنازے پر دعا نہ پڑھ سکے، آپ نے کروڑوں روپے خرچ، آپ سیدھا تیسرے مرحلے پہ آ رہے ہیں، تعلیمی تربیت پہ، وہ بھی جیسی ہے آپ کو پتہ ہے۔ 3 مرحلے، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت اور پھر تعلیمی تربیت کا نمبر ہے۔ ہمارے یہاں ڈائریکٹ تیسرے پہ آتے ہیں کہ ابھی بچہ 2 سال کا ہے اور بڑے بڑے مہنگے اسکولوں میں داخلہ ہو گیا، اس کا سر پکڑ کے انسان بیٹھتا ہے کہ یہ کہاں کی طرف جا رہے ہیں، یہ مائیں تنگ آئی نہیں ہیں یا والدین تنگ آئے ہوئے ان بچوں سے۔ 2 سال کے بچوں کا ایڈمیشن ہو رہا ہے اسکولوں میں، اور بعض اسکول ایسے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہوا نہیں ہے نام لکھوا لیے، بعض ایسے بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے، شریعت نے ایک نظام دیا تربیت کا، آپ نے ڈائریکٹ اس تعلیمی چیز پر تو فوکس کیا، اور روحانی تربیت اور اخلاقی تربیت کو آپ نے بالکل سرے سے جو ہے فراموش کر دیا۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں یہ نشے کے عادی بنتے ہیں، یہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، یہ ایسی مجلسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ جو کہ شرافت کے لائق نہیں ہے، تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے جو میرے دوست ہیں ذاتی، کہ اللہ کی قسم دارالکفر میں رہ کر غیر مسلم ممالک میں رہ کر ہم سے زیادہ نماز کے پابند، ہم سے زیادہ اعمال کے پابند ہیں۔ پیچھے جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ والدین نے جو تربیت یہاں سے کر کے بھیجی ہے، اتنے مطمئن ہے کہ ہمارا بچہ ہے وہاں ہے، دارالکفر میں رہ رہا ہے، ہمیں اپنی تربیت پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ دیگر لہو و لعب میں تو کیا، وہ حرام کاریوں میں تو کہاں، نماز بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اور میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو یہیں کے ہیں، جن کے گھروں کے برابر میں مسجدیں ہیں، جن کے گھروں میں اذانوں کی آوازیں 5 وقت آتی ہیں، تو سالہ سال تک نمازوں میں شریک نہیں ہوتے، سالہ سال تک۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل بنیادی تربیت وہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، اور وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے، وہ اخلاقی تربیت ہے، وہ اولاد کی روحانی تربیت ہے، اور اس کے بعد تعلیمی تربیت کا نمبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اس فرض کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔